السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت کیجئے۔ میں کچھ مضمون کچھ دن تک سخاوت پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو نمبر آتا جائے گا سخاوت پر مضمون، پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2، پارٹ نمبر 3۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ابدال نیک لوگ اپنی نماز اور روزہ کی زیادتی سے نہیں بلکہ اپنے دلوں کی صفائی اور صفت سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث شعب الایمان میں ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 439 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے سردار سخی لوگ ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی لوگ ہیں۔ یہ ترغیب ترہیب میں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صفت سخاوت پر غور کیا تو اس کی اصل یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی سے یہ خوشگمانی رکھی جائے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا۔ اس کے برخلاف بخل اور کنجوسی کی اصل یہ معلوم ہوئی کہ اس کا مرتکب نعوذ باللہ اللہ تعالی سے یہ بدگمانی رکھتا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے گا۔ اس لیے آدمی کو سخاوت کرتے رہنا چاہیے جیسے اللہ نے طاقت دی ہے۔ آدمی جود و سخا میں بخیلی نہ کرے، دیتا رہے، اپنا ہاتھ کھلا رکھے۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کی نہایت پسندیدہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو بچایا گیا اپنے جی کی لالچ یعنی حرص اور بخل سے، سو وہی لوگ مراد پانے والے ہیں، وہی لوگ اچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 عادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اسے 2 عادتیں ناپسند ہیں۔ جو 2 عادتیں پسند ہیں، نمبر 1 سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے، نمبر 2 خوش اخلاقی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جو عادتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، نمبر 1 بد اخلاقی اللہ کو پسند نہیں ہے، نمبر 2 کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے کام میں لگا دیتا ہے۔ یہ حدیث شعب الایمان جلد 7 صفحہ 436 پر موجود ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی بھی سائل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہوتا اسے پیش کر دیتے، اسے منع نہ کرتے۔ اس لیے لوگوں کو دینا چاہیے۔ آج میرا یہ سبق سننے کے بعد کچھ نہ کچھ سخاوت کر لیجئے، چاہے مسجد میں ڈال دو کوئی حرج نہیں، کسی بیوہ کے گھر دے دو کوئی حرج نہیں، کسی یتیم کو دے دو کوئی حرج نہیں، یا کسی مولوی صاحب کو دے دو کوئی حرج کی بات نہیں، امام صاحب کو کوئی ہدیہ دے دو۔ آدمی کو دیتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ
یہ دیکھو، یہ کلمہ دکھنے میں تو بہت ہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بڑا ہے، نہیں، یہ بہت اونچا کلمہ ہے یہ. پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمہ شیطان کو دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ 99 بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہے. سب سے کم بات یہ ہے کہ پڑھنے والے کا رنج اور غم دور ہو جاتا ہے. مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، اور میری کتاب مدنی معاشرے میں بھی یہ حدیث موجود ہے، صفحہ 154 پر. اس لیے کبھی بھی کوئی حالات آوے، اٹھتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہیے. اس سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.